مدینے کے لوگوں کی جان اور مدینے کے لوگوں کی عزت ناموس یزیدی افواج کے لیے مباح کر دی گئی۔ صحابہ کرام پانی کی طرح خون بہایا گیا، پانی کی طرح۔ اور سامعین گرامی 1000 کنواری بچی صحابہ کرام کی حاملہ ہوئی واقعہ حرہ کے بعد، اور لوگوں کے اموال لوٹ لیے گئے۔ اس واقعہ حرہ کے بعد اب مجھے بتائیے یہ جو 3 کام یزید نے کیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور قرآن پاک میں اللہ نے ظالم پر لعنت کی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم کلیجہ نہیں پھٹتا؟ کلمہ رسول کا پڑھتا اور یزید کا دفاع کرتا ہو، کلمہ رسول کا پڑھتا اور کہے بدبخت کہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بھائی ظالم پر تو خدا نے لعنت کی، ظالم پر تو قرآن نے لعنت کی۔ اور سامعین گرامی فریقین کے ہاں حدیث ہے، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سن لو۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا من تعصم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ، جس پر خدا نے لعنت کی ہو اس پر لعنت کرنے کو جو گناہ سمجھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یزید ملعون پر لعنت، یزید پر لعنت، جو لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ یزید کے دفاع کرنے والے سامعین گرامی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ 500 گھرانہ تھا مدینے میں جن کی سرپرستی مولا سجاد علیہ السلام فرماتے تھے۔ آدھی رات خلق خدا کی خدمت کے لیے خاص اور آدھی رات اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھی۔ ان 2 حصوں میں مولا سجاد علیہ السلام کی راتیں گزرتی تھیں۔ یہ صفت عبادت جس کی تجلی بہت زیادہ ہے۔ ایک لقب ہے آقا کا ذو صافنات، صافنات سے کے ساتھ۔ یہ جو اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں صافن عربی میں۔ ذو صافنات کا معنی کیا ہوا؟ گٹھوں والا۔ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے اور اتنے کثرت سے سجدے کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی مبارک زانو شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے نا، یوں امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی ہو گئی تھی۔ سال میں 2 بار پیشانی سے جلد کٹواتے تھے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ اور جب شہادت کا وقت قریب آیا امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس تھیلی میں میرے سجدوں کے آثار، اس تھیلی میں میرے سجدوں کے۔ اتنی عبادت کر کے سننا اتنی عبادت کر کے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کرتے ہیں، الہی ما عبدتک حق عبادتک، میرا اللہ جو تیری عبادت کا حق ہے وہ سجاد ادا نہ کر سکا، تیری بندگی کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ صرف اتنی التماس ہے، امام زین العابدین ہو تو تیری نماز پنجگانہ فریضہ قضا نہ ہونے پائے، اللہ توفیق بندگی عطا فرمائے۔ اب اگر اجازت دیں تو چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں اس وقت مولا سجاد علیہ السلام کی عظمت کے قصیدے کے چاند اشعار سناتا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بولو۔ ولید اموی کا زمانہ ہے، ولید بن عبد الملک بن مروان اموی وہ بادشاہ تھا۔ حشام بن عبد الملک یہ اس کا بھائی ہے، یہ ولی عہد ہے۔ یہ حشام حج کے لیے آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ اور بادشاہ زادے سفر کرتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے۔ تو یہ حج کے لیے آیا حشام، اور اس نے طواف کعبہ کیا، اور طواف کعبہ کے بعد یہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، تو رش بہت زیادہ تھا۔ جو حضرات حج عمرہ کر چکے ہو آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود پر تو ہمیشہ ہی رش رہتا ہے۔ اس کے جو محافظ تھے، سپاہی تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ حشام آرام سے حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے حشام کی پرواہ نہیں کی، کسی نے راستہ نہیں دیا، کسی نے جگہ نہیں دی۔ مجبوراً سین حرم میں اس کے لیے ممبر لگا دیا گیا، اور حشام ممبر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگ گیا
کہ جب رش کم ہوگا تو پھر میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ عین اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جی، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ دمک رہا ہے، اور ان کے وجود مبارک سے اتنی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ حرم معطر ہو گیا۔ وہ ہستی حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے اور لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی شامی نے از راہ شرارت پوچھ لیا، حشام تیرے لیے تو راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ جھوٹ بول کے حرم میں بیٹھ کے کہتے انی لا عارفہ، میں تو ان کو نہیں پہچانتا۔ تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ ابو فراس فرزدق اس زمانے کا بہت بڑا شاعر وہ موجود تھا۔ جب اس نے سنا نا کہ حرم میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے، پھر اس نے ایمان سے جان کی بازی لگا دی اور حشام کو خطاب کر کے کہتا ہے، حشام سن، جس سے تو جاہل ہے میں تجھے تعارف کرواتا ہوں یہ کون ہے۔ فی البدی قصیدہ پڑھا، ھذا الذی تعرف البتہ وطعتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے۔ والبیت یعرفہ والہل والحرم، یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، یہ ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ حشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ دیکھو میری بات سنو، اگر تو تم داد دیتے ہو نا قصیدے پہ تو پھر آج مجھے بھی داد دینی ہوگی۔ مجھے داد نہیں دو گے نا میں یہ نتیجہ نکالوں گا تم بھی سروں پہ مرتے ہو، قصیدے والی بات کوئی نہیں ہوتی۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ حشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، اور اس کا بیٹا جس کے نانا پہ نبوتیں ختم ہو گئیں۔ لیس قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم۔ حشام تیرا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، یہ کہنے سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تحت دل امم۔ حشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے اور جن کے نور ہدایت سے ساری کائنات نے ہدایت پائی ہے۔ شعر سنیے، من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم ملجا و معتصم۔ شعر سنیں، شعر کہتا ہے کہ من معشر حبہم دین، یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے کے بغض کا نام کفر ہے، اور جس گھرانے کی قربتی جہنم سے بچانے والی ہے۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفہ سقم۔ یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وصی رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا۔ اور شعر سننا، ینمی الی ذروۃ الذلۃ کثرت ان نیلھا عرب الاسلام والعجم۔ یہ ہستی عزت کی اس بلندی پر پہنچی جس بلندی پر نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا۔ اچھا، چند اشعار اس نے پڑھے جس میں امام کی سیرت کو بیان کیا۔ کہتا ہے کہ سنیے، یغزی حیان و یغزم من محابت ہی فما یکلم الا حین یبتسم۔ حشام یہ ہستی اپنے حیا کی وجہ سے نظریں جھکا کے رکھتی ہے، لیکن لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔
ان کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا ہے۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم اذا کرم۔ ہشام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی ہے۔ ایک شعر اور سن لیں جو اس نے کہا نا، میں تو نہیں پہچانتا، کہتا ہے من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامام۔ ہشام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے۔ جس بندے کو خدا کی معرفت ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ انہی کے گھر سے تو لوگوں نے دین پایا۔ لیکن اب میں نے آخری وہ 2 شعر سنانے لگا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں کہتا ہوں حاصل ایک قصیدہ شعر ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہد، عربی میں انکار کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، اور ہاں کہنے کے لیے نعم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا نہیں، ہاں نہیں، عرب کہتے ہیں لا نعم۔ لا اور نعم ذہن میں رہے، لطف لو۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم۔ ہشام یہ وہ ہستی ہے تشہد کے علاوہ جن کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا۔ تشہد کے علاوہ جن کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلا۔ اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہتے۔ اور آخری شعر لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطأ القدم۔ ہشام اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع کر۔ حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پاک کو چومنے لگ جائے۔ پڑھتا چلا گیا قصیدہ، جب ختم ہوا نا قصیدہ تو ہشام کہتا ہے میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہتا ہے تیری ہر شرط مجھے منظور ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہی کوئی درہم و دینار مانگے گا، کوئی پیسے مانگے گا، کوئی گھوڑا مانگ لے گا، کوئی گھر مانگ لے گا، یہی مادی توقعات ہوتی ہیں نا بادشاہوں سے۔ تو ہشام نے کہا نا میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو۔ فرزدق کہتا ہے میری شرط ہے۔ کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے۔ فرزدق نے کہا میری شرط یہ ہاتھ ابن و امن و جدن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے کے آ، سید سجاد کے نانا جیسا نانا لے کے آ۔ بس اللہ کریم جزائے خیر دے، چونکہ وقت کافی ہو گئے، 11:30 ہو گئے۔ ایک جملہ صرف ذکر مصیبت کا۔ میرے بعد میرے محترم بھائی ترابی صاحب تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ مصائب کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے، تو وہ آقا کی شہادت سنائیں گے اور جی بھر کے آپ پرسہ دیں گے۔ ایک جملہ تبرکاً ذکر مصیبت کا پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ جتنے یہودی پہلوان تھے مرہ بنتر حارث، یہ سارے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، اور یہ 2-4 یہودی نہیں مرے، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ مولا علی علیہ السلام خیبر کے فاتح ٹھہرے۔ یہودی پہلوان مارے گئے تو یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی گئیں۔ جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کے پاس لائے۔ ان میں اسی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ اس سردار کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی۔ جب جناب بلال لے کے آئے نا رسول اللہ کے سامنے، اور سرکار کی جب نگاہ پڑی نا صفیہ پر،
تو دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہے، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ نبی کریم نے سبب پوچھا، صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے تمہیں کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کہتی نہیں اللہ کے رسول، مجھے کسی مسلمان نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی؟ کہتی ہے جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے، یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی نا، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی۔ نبی کریم نے ناراض ہو کے فرمایا، بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے تو کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ کاش 11 محرم کربلا میں ہوتے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور جب میری آقا زادی آئی نا بھائی حسین کی لاش پر، کھڑے ہو کے پوچھتی تھی انت خل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت ابن ام الزہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے؟ رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے۔ ھذا حسین بالعراء، نانا آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت والردا، جس کے لباس بھی لوٹ کے لے گئے، اور ایک درد بھرا بیان کیا یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئیں، تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت